وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. محترم ناظرین کرام و سامعین، آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے اعتکاف. مختصر سی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کروں گا. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس عبادات میں سے ایک مخصوص عبادت اعتکاف ہے، جس میں بندہ دنیا کی تمام چیزوں سے بے تعلق ہو کر اللہ رب العزت کی طرف اپنا لو لگا لیتا ہے اور ہر لطف سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف لو لگا کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے اس کے دل پر پڑا ہوا غفلت کا پردہ وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد کا سکہ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روح کی صحیح تربیت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرنے کا داعیہ اور اس کی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے. لہذا جو شخص نیکی کا شوق رکھتا ہے، عبادات کا شوق رکھتا ہے، یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے، جس کا دل میں یہ خواہش ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ وہ اپنے رب کو منا لے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لے، اس کی رضا کو پالے، وہ اس رات میں اٹھ کر اپنے رب کو مناتا ہے. اور یہ جو 10 دن ہے، اس 10 دن میں اپنے رب کو منانے کی، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے جنت کا پروانہ اس کو دے دے، اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دے اور جہنم سے خلاصی اور نجات دے دے. لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی راتیں عطا کی ہیں کہ جن میں اگر ہم اٹھ کر عبادات کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ہمیں ایک رات میں بخش دے گا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دے گا. اسی لیے تو رب نے ایسی راتیں ہمیں عطا کی ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے. اعتکاف یہ شب قدر کی لوازمات میں سے ہے، لہذا جو طاق راتیں ہیں اسی کے اندر آتی ہیں، جس میں عبادات کرنے کا بے انتہا اجر ثواب اللہ نے رکھا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری عشرے میں اٹھیں، جاگیں، اپنے اہل و عیال کو جگائیں، گھر والوں کو جگائیں اور رات بھر عبادت کریں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شز مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ. کمر کس لیتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، عبادات کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. تو ہم بھی راتوں کو اٹھیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں
اور اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت میں اپنی اوقات کو لگائیں، دعاؤں مناجات کریں، اپنے رب کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اللہ رب العزت سے ہر پریشانی، دکھ اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کریں اور اپنی بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ ہمارا رب غفور رحیم ہے، مہربان ہے، مشفق ہے اپنے بندوں پر، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرات، اعتکاف جو ہے وہ یا اعتکف یا اعتکف سے نکلا ہے، باب افتعال سے ہے، جس کا معنی ہے بند رہنا، رک جانا، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز سے کٹ کر ایک چیز کو لازم پکڑ لینا۔ اور شرعی اصطلاح شرعاً اس کا معنی جو ہے وہ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا، جیسا کہ قاموس المحیط میں اس کی تعریف کی گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تمام لوگوں سے کٹ کر اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا، اس کی عبادت کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ قرآن میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم جب اعتکاف کی حالتوں میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ قرآن میں اس کی واضح تعلیمات۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی، جیسا کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ واضح رہے مسلمانوں کی اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نظر مان لے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ موسم آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں جو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا، اعتکاف گھر میں نہیں کیا جا سکتا، صرف مسجد میں ہی اعتکاف ہو۔ مسجد ضروری ہے اعتکاف کے، جیسا کہ قرآن میں آیت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کا بالکل لفظ ہے کہ تم مساجد میں ہی اعتکاف کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی کہ وہ ایام ماہواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالا کرتی تھی، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، اس حال میں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے یہ، ابو داؤد کے اندر۔ علماء کرام کے کچھ اقوال ہیں کہ اعتکاف کہاں جائز ہے اور کہاں نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اعتکاف صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائز ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں مساجد اور بیت المقدس میں اعتکاف جائز ہے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں صرف امام اور مؤذن مقرر ہو۔ ان کے نزدیک خواتین گھر میں نماز کی جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ گھروں میں اعتکاف مردوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، عورت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، لیکن افضل جامع مسجد میں ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ انسان اعتکاف کسی بھی مسجد میں کر سکتا ہے، اس کے لیے شرط مسجد ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو۔ اور راجح قول جمہور کا ہی ہے۔ جمہور کا جو موقف ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، اور یہی قول راجح ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اس اعتکاف کے دوران قدر کی رات آتی ہے، طاق راتیں ہیں جس کے اندر 83 برس 4 ماہ کا ثواب ملتا ہے ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب لوٹیں، اپنے دامن میں بھر لیں۔ یہ ہمارا رب ہمیں آفر دے رہا ہے۔ اتنی عمر بھی نہیں ہوتی انسانوں کی آج، اور ایک رات میں ہمیں اتنی عمر ثواب کرنے اور عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، لہذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں پڑھنے کی دعا سکھلائی، اور وہ دعا ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بہت اہم دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بہت جامع دعا ہے، بہت معنی کا سمندر بھرا۔ اللہ کی صرف رحمت اور اس کی شفقت، اس کی مغفرت اس دعا سے جھلکتی۔ اللہم انک عفو، اے میرے رب بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ کتنی پیاری دعا نبی علیہ السلام نے سکھلائی۔ اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، لہذا دوران اعتکاف اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ آدمی کرے، شب قدر میں تو اور زیادہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری بخشش کرے، ہماری بخشش کا پروانہ جاری کر دے، جنتیوں میں ہمارا نام ملتے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اعتکاف کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ معتکف اعتکاف کے لیے مسجد میں کب داخل ہو؟ تو رمضان کی 20ویں تاریخ یعنی 20 رمضان المبارک کی شام اعتکاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے اور اگلے روز صبح فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ جمہور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں، اور اس کے دلائل کئی سارے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حدیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے صلی الفجر ثم دخل معتکف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر کے اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی کم سے کم از کم مدت کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اعتکاف کی کم از کم مدت متعین نہیں ہے، امام شوکانی نے اسی کو ترجیح دیا، لیکن یاد رکھیں 10 روز کا اعتکاف کرنے پر ہی سنت ادا ہوگی۔ اگر کوئی شخص 3 روز کا اعتکاف کرتا ہے، 4 روز کا اعتکاف کرتا ہے، تو وہ نوافل میں وہ عبادت شمار ہو جائیں گی، لیکن اعتکاف کی اصل سنت ادا نہیں ہوگی۔ اعتکاف کی اصل سنت پورے آخری عشرے میں کرنے پر ہی ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے معتکف کو چاہیے کہ بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں باتھ روم لیٹرین ہوتے ہیں، تو کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قضاء حاجت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور باہر آدمی فالتو نہ نکلے ہی نہیں، اور جنازے میں جانا، اس سب کی عادت کے لیے جانا، یہ تو ایک معتکف کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر جا کر کھا سکتا ہے، لیکن بات چیت نہ کرے، جائے کھائے اور آ جائے، بس اتنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے چاہیے انسان کو کہ وہ اعتکاف بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کے تقدس کا خیال رکھے اور اعتکاف کے دوران باہر نہ نکلے۔ آج کل زمانہ عجیب ہو گیا ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، رات میں تو سوتے ہی ہیں، دن میں بھی سوتے رہتے ہیں، دن رات سو کے گزارتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، موبائل پر لگے رہتے ہیں۔ یہ اعتکاف نہیں ہے، اس سے اعتکاف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ رب العزت سے لو لگانا، اس کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے، چمٹ جانا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنا، اور یہ کہنا کہ رب جب تک تو میری بگڑی نہیں بنائے گا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو ساری انسانیت کے مسائل کو حل نہیں کر دے، تب تک ہم یہاں سے نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہ طریقہ ہے کہ آدمی دوران اعتکاف نہ لب بات کرے، نہ زیادہ بات کرے، اور نہ زیادہ گھومے، نہ زیادہ سوئے، عبادت زیادہ سے زیادہ کرے، تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کرے، دعاؤں مناجات میں وقت کو گزارے۔ پہلے 2 پارہ 1 پارہ پڑھتا تھا، تو اب اس 10 دن میں 5 پارہ 10 پارہ پڑھ لے، اور چاہے تو زیادہ پڑھ لے۔ اس طریقے سے عبادات میں وقت کو لگائے، تبھی جا کے اعتکاف کا مقصد پورا ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص فقیر آپ کے دروازے پر آیا اور بیٹھ گیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ مجھے پیسہ نہیں دو گے یا میرے مسائل کو حل نہیں کرو گے، تب تک ہم تمہارے دربار سے دروازے سے واپس نہیں جائیں گے۔ آخر میں آدمی ہار کے دے دیتا ہے، لوگ چلا جاتا ہے۔ مثال یہی اعتکاف کی ہے کہ بندہ رب کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا، اب اللہ رب العزت کے سامنے رو رہا ہے، گرا رہا ہے، دعا مناجات کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے جب تک تو مانے گا نہیں، ہم 10 دن تک ہلیں گے نہیں یہاں سے، اور بخشش کروا کر اٹھتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت اس کا فائدہ ہوگا جب ہم اعتکاف کو اعتکاف کی طرح کریں گے اور صحیح طریقے سے اس کو انجام دیں گے، اس کے مقاصد کو پورا کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عبادت کریں گے۔ ناظرین کرام، لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے، بہت ساری مساجدیں بند ہیں، کہیں اعتکاف کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ تو اگر کسی نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس سال اعتکاف کروں گا، سچی نیت، اور وہ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پا رہا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا مسجدوں میں بند ہونے کی وجہ سے مسجد، تو اللہ رب العزت
اور یقین رکھے اللہ رب العزت اسے اعتکاف کا مکمل اجر ثواب عطا فرمائے۔ لیکن گھر پر اعتکاف نہیں کرنا، ہاں گھر پر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ریاضت کرے اگر وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پایا، اور اگر اعتکاف کرنے کی اجازت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آئے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے 1-2 آدمی اعتکاف کرے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اجازت نہیں مل رہی، مسجد بند ہے، تو گھروں میں عبادات کرے زیادہ سے زیادہ، لیکن اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اعتکاف مسجد میں ہی شرط ہے، ضروری ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اعتکاف کی فضیلت کو سمجھیں اور اس میں کچھ امور کو انجام دینے سے پرہیز کریں، کبائر صغائر کا ارتکاب کرنے سے بچیں، بیوی سے بات چیت اور اس کے ساتھ جماع اور بوس و کنار کرنے سے بچیں، اسی طرح بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں، مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت کرنے نہ جائیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر ارادہ کیا ہے اعتکاف کرنے کا تو ہم سچے دل سے ارادہ کرتے ہیں تو ہم مسجد میں آئیں، اعتکاف کریں، اور چونکہ اعتکاف کرنے والا جو ہے، معتکف جو ہے، وہ تمام لوگوں کی طرف سے نمائندہ بن کر بیٹھتا ہے، تمام لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، امن و امان کے لیے، بخشش کے لیے، ہدایات کے لیے دعا کرے۔ پھر اپنے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، تب جا کر اعتکاف کا مقصد انسان حاصل کر پاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور اعتکاف کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، اور اس کی رضا کو پانے کے لیے کریں، اور اپنی بگڑی بنوانے کے لیے کریں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔